وہ اجنبی کون تھا اور یہ ڈرامہ کب تک چلے گا؟ اس سے پہلے بھی یہ خبریں آ چکی ہیں کہ عمران خان سے جو ملاقاتی اڈیالہ میں ملنے جاتے ہیں ان کی فہرست میں ان کی جو ناموں کی لسٹ تیار کی جاتی ہے اس میں رد و بدل کر دی جاتی ہے، اور یہ رد و بدل آخر وقت میں ہوا کرتا ہے۔ ایسا کون شخص ہے جو یہ سب کچھ کرتا ہے اور کس کی مرضی سے یہ ملاقاتوں کے پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں؟ کیا عمران خان سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ اس شخص سے ملنا چاہتے بھی ہیں کہ نہیں؟ جب وہ شخص جو نہ پی ٹی آئی کا ہوتا ہے اور نہ اس کا کوئی وکیل ہوتا ہے عمران خان کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو، تو وہ آئیں بائیں شائیں کرتا ہے۔ پچھلے دنوں ایسا ہی ہوا تھا کہ ایک ایسا شخص عمران خان کی ملاقاتیوں میں اڈیالہ جیل کے اندر پہنچ گیا تھا جو مشکل وقت میں اسے چھوڑ کے نہ صرف گیا تھا بلکہ اس نے کوئی کانفرنس بھی کی ہوئی تھی۔ عمران خان کے حامی اسے وہاں دیکھ کر تذبذب میں مبتلا ہو گئے کہ یہ شخص کیسے آیا اور اس کا نام اس فہرست میں کس نے ڈالا، اور آیا عمران خان سے پوچھا بھی گیا تھا کہ نہیں کہ یہ شخص آپ سے ملنے آ رہا ہے، آپ اس سے بات کریں گے کہ نہیں؟ بلکہ عمران خان سب سے پہلے اجنبی چہروں کو دیکھ کر یا ایسے چہروں کو دیکھ کر جن کے بارے میں وہ جانتے ہیں کہ یہ شخص مجھے چھوڑ گیا تھا یا اس کا میرے ساتھ، میرے نام کے ساتھ، میری پارٹی کے کارکنوں کے ساتھ کیا رویہ رہا ہے اور یہ کس سے ملا ہوا ہے اور کس سے نہیں، یا پھر یہ کہ یہ جو اجنبی میرے سامنے کھڑا ہے یہ کون ہے؟ نہ میرے وکلا میں ہے نہ میرے کارکنوں میں ہے، پھر یہ کون ہے؟ اور نہ ہی یہ کوئی جیل کا عملہ ہے، تو یہ کون شخص ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ اسے کس نے بھیجا ہے؟ کس مقصد سے بھیجا ہے؟ یہ سوالات اور اس سے ملتے جلتے کئی سوالات ذہنوں میں اٹھتے ہیں، اس لیے کہ پہلے ڈرامے ہو چکے ہیں کہ عمران خان کی سیکورٹی کا مسئلہ ہے، اسی لیے وہاں بشریٰ بی بی کو نہیں رکھا گیا اور انہیں زبردستی بنی گالہ بھیج دیا گیا، جبکہ انہوں نے درخواست بھی دائر کی ہوئی ہے کہ مجھے اڈیالہ میں رکھا جائے، اور وہاں کہا جاتا ہے کہ سیکورٹی رسک ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ایک ڈرامہ ہوا تھا کہ کچھ لوگ جن کے پاؤں میں بڑے صاف ستھرے قیمتی جوتے تھے کہ وہ پکڑے گئے ہیں اڈیالہ کے اطراف سے، جبکہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر بہت ہی ہائی الرٹ سیکورٹی سسٹم ہے اس کی، کیونکہ وہاں سابق وزیر اعظم عمران خان کو قید رکھا گیا ہے، اور اس طرح کے ڈرامے کیے جاتے رہے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے جو شخص ان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ میں پہنچ گیا اسے سب دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ ان کا جو اسپوک پرسن ہے انتظار حسین پنجوتا، ان کو آنا تھا لیکن ان کے نام کو ہٹا کر وہاں اس شخص کے نام کو ڈالا گیا، اور جب عمران خان نے اس سے خود استفسار کیا کہ تم کون ہو بھائی، تو اس نے آئیں بائیں شائیں کی اور کہا کہ میں آپ سے فلاں جگہ ملا تھا اور میں آپ سے فلاں جگہ ملا تھا۔ دوستوں، اس طرح کے لوگ بشمول عمران خان بڑے زیرک نگاہ ہوتے ہیں، یہ ایک نظر میں پہچان جاتے ہیں لوگوں کو کہ اس چہرے کو میں نے کہیں دیکھا ہے کہ نہیں۔ ان سے محبت کرنے والے اگر انہیں صرف دور سے تکتے بھی رہیں تو ایسے چہروں کو نظروں میں بسا لیا جاتا ہے، لیکن وہ لوگ جو مخالفتوں میں شمار کیے جاتے ہیں، جو مخالفین میں شامل ہوتے ہیں، ان کو تو سونگھے بغیر بتا دیا جاتا ہے کہ یہ کون ہے اور اس کے اندر کیا ہے اور اس کے باہر کیا ہے۔ یہی ڈرامہ ہے جو چل رہا ہے اڈیالہ والے کو جیل میں ڈالنے کے بعد، اور اڈیالہ کے آس پاس اڈیالہ میں آنے والا یہ اجنبی کون تھا اور کون کون سے اجنبی آئیں گے اور کیا کہا جائے گا، کیا ڈرامہ بنایا جائے گا۔ جو لوگ سوچتے ہیں، خاص طور پر جو یہ لوگ سمجھ سکتے ہیں اور جن کی نظر دور رس ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو آئندہ پر نگاہ رکھتے ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ جب کسی کو یہ ضد ہے کہ مجھے جھکنا نہیں ہے اور کسی کو یہ ضد ہے کہ مجھے بکنا نہیں ہے، تو پھر اس ضد میں کس کا حشر ہوگا؟ کسی کا نہیں۔ عوام تو اسی طرح سسک کے گزارا کر ہی رہی ہے۔ اس سلطنت کا، اس ریاست کا نام خراب ہو رہا ہے، اور جو نقصان ہو رہا ہے اسی کا ہو رہا ہے۔ بعد میں پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کوئی کسی کی جان اس وقت تک نہیں لے سکتا
जब तक कि ज़िंदगी देने वाले ने उसके नाम का आखिरी परवाना ना जारी कर दिया हो। अब इस ड्रामे को ख़त्म हो जाना चाहिए। इससे तो सब बेजार हो गए हैं। जिनके पास ताकत है, दौलत है, असर व रसूख है, वो वहाँ से निकल चुके हैं और बाकी जो तकलीफ़ें झेलने के लिए रह गए हैं वो कहते हैं ये मेरा मुल्क है, हमें यहाँ से कहाँ जाना। कुछ तर्स खा लो उन मुहिब्बे वतन लोगों पर जो तकलीफ़ें उठा रहे हैं आपकी ज़िद की वजह से, आपकी अना की वजह से। और इस बात का जवाब भी दे दो कि कौन था वो अजनबी जो गुज़िश्ता दिनों अडियाला में आया था और आए बाएँ शाएँ करता हुआ चला गया था। क्यों ऐसे लोगों को भेज दिया जाता है जो उसका वकील नहीं हो, जो उसका सफ़ीर नहीं हो, जो उसका रिश्तेदार नहीं हो, जो उसका चाहने वाला नहीं हो। फिर वो अडियाला जेल में क्या करने के लिए जाता है? बहुत से सवाल उठते हैं। इनके जवाबात कौन देगा? लेकिन इन सवालों के जवाबात चाहिए होंगे। आज नहीं तो कल जवाब दे एक एक शख्स है कि किसकी मर्ज़ी से मेहमानों की मुलाकातियों की फ़हरिस्त बनाई जाती है, कौन इसमें शामिल होता है और इन अजनबियों को कौन वहाँ क्या टास्क देके भेजता है। ज़ाहिर है ये तो बात नहीं कही जाती होगी उस अजनबी से, उन अजनबियों से कि जाके इन सब की बात सुनना कि ये जो इनके वकील आए हैं ये आपस में क्या बात कर रहे हैं, बल्कि यकीनन कभी कुछ भी हो सकता है। कुछ भी कहा जा सकता है कि ये फट गया, वो फट गया, ये कट गया, वो मर गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। बेहतर है कि एहतियात पहले ही कर लें। एक शख्स को अगर आपने कैद कर रखा है तो उसकी ज़िंदगी की सारी ज़िम्मेदारी, उसकी सिक्योरिटी की सारी ज़िम्मेदारी आप पर है, मुतलका स्टाफ पर है और उन तमाम लोगों पर है जो इसके ज़िम्मेदार हैं। लेकिन इस ड्रामे को ख़त्म हो जाना चाहिए और अब कोई अजनबी अडियाला में नज़र नहीं आना चाहिए, ख़ास तौर पर जाके इमरान खान के सामने आए बाएँ शाएँ करने वाला, जिसके पास कोई बात ही ना हो बताने के लिए, करने के लिए। दोस्तों, हर काम करने से पहले, हर मुलाकात से पहले लाहे अमल तय कर लिया कीजिए, बड़ी कामयाबी नसीब होगी। वरना फिर यही होगा कि आए बाएँ शाएँ करके अपना और दूसरों का वक्त ज़ाया करना होगा। मैं हूँ फरजाना रूही असलम। आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि मेरा और आपका ताल्लुक़ जारी रहे।